الحمدللہ الذی انزل الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا آج ہفتے کا دن ہے، اسلامی تہوار کے اعتبار سے ہمارا وقت دن کا مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب ایام قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، ایام ذی الحجہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تذکرہ ہوتا ہے 10 دنوں کا، جبکہ اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں 10 راتوں کا۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ جیسے ہی چاند کو دیکھا مسلمانوں کا دن شروع ہو گیا۔ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 12:01 پہ AM 12 دن کے وقت 1 پہ PM، جبکہ ہمارا آغاز ہوتا ہے چاند کے طلوع کے ساتھ۔ مغرب کا وقت وہ تعین ہے جس وقت آغاز ہوتا ہے ہمارے دن کا، جو اگلے 24 گھنٹوں تک ہوتا ہے تقریباً، کبھی 1 منٹ کا آگے پیچھے فرق پڑتا ہے جو دنوں کے لیل و نہار کے اعتبار سے پڑتا ہے۔ ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں جتنی گہرائی ہے، جتنی گہرائی ہے، اسی کی مطابقت سے آپ سننے کے لیے تشریف لائے، سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائے، اور یہ محفل ساری کی ساری اللہ کے کلام کی طرف نسبت والی ہے، گویا کہ آپ اور ہم اللہ کے فضل سے سارے ہی اللہ والے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ لیل و نہار، ان کا تذکرہ ایک طویل موضوع ہے۔ جہاں سے آغاز کیا کہ آج ہفتے کا دن، اور کل اتوار کا دن، ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں یوم السبت، اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد۔ کل جو یوم الاحد ہے، اتفاق سے جو اتوار ہے وہ 25 دسمبر کا دن بھی ہے۔ کل مسلمانوں کی نہیں، مسیحیوں کی بھی نہیں،
کرسچنوں کی کل عید ہے اور کل عید آنے سے پہلے آج ہفتے کی رات کے اختتام تک وہ بھنگی، وہ نشئی جو سارا سال آپ کی گلیوں میں صفائیاں کرنے والا طبقہ ہے، وہ اپنے انداز میں آپ کے گھر پہ دستک دے گا، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کے سامنے کیک لا کر کے آپ کو پیش کرے گا، کیک کے اوپر لکھوائے گا بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، میری کرسمس۔ اب آپ کہتے ہیں یہ سارا سال میرے گھر میں کام کرنے والا، میں اس کو انکار کیسے کروں؟ میں اس کو انکار کروں گا، یہ ناراض نہ ہو جائے، میرا کام نہ چھوڑ دے۔ آپ اس کے لائے ہوئے اس کیک کو اپنے گھر میں لے گئے، بچوں کو کھلا دیا اور یہ سوچا کہ کون سی بری بات ہے، بعض تقوی کے ڈیپو بسم اللہ پڑھ کے آغاز کریں گے، خود بھی کھائیں گے، کھلائیں گے بھی، وہ ہے تو بھنگی، وہ ہے تو نشئی، سارا سال مقروض رہنے والا، اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے تجھے میٹھا زہر دے کر تیرے ایمان کا بیڑا غرق کر جاتا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے منہ کے اندر جو لقمہ چلا گیا جان بوجھ کر کے، انجانے کی بات میں نہیں کرتا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، اس پکڑ کے اندر ہمیں نہ پکڑنا۔ اور اگر جان بوجھ کے وہ کیک کا لقمہ تو نے کھا لیا، اسی دوران تیرے حلق میں پھنس گیا، تیری موت ہو گئی، تو سیدھا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا، تمہارے اوپر خون کو حرام کر دیا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا۔ جس طرح سور کا گوشت، جس طرح مردار، جس طرح خون حرام ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جس طرح خنزیر، دم، مردار، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے کیک پہ لکھا ہو میری کرسمس، خدا نے جنا، خدا نے جنم دیا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں تشریف فرما۔ آقا علیہ السلام ہو، آج مسجد میں آپ تشریف فرما، مسجد میں ہم حاضر، نسبت ہے اللہ کے قرآن کی طرف، عظمت قرآن موضوع، اور نصیبوں والے وہ بچے جن کو اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑی نصیبوں والی بات
یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ پڑھنے پڑھانے کے بعد اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے بلندیاں کیا ہوں؟ اللہ خود ارشاد فرمائے، میرے قرآن سے تمسک کرنے والے، تیری بلندیوں کی آغاز کی بات ہے، انتہا کی بات نہیں۔ جتنے قرآن کی آیات ہیں اسی طرح قرآن کی منازل ہیں، ساری آیات اسی طرح ایک آیت کے بدلے اللہ ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور درجہ بھی اتنا بلند، ایک درجہ دوسرے آسمان کے ساتھ اسی طرح فاصلے والا ہے جس طرح ایک آسمان دوسرے آسمان سے فاصلے والا ہے۔ 500 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آسمان کی موٹائی ختم ہوتی ہے، 500 سال کی مسافت کے بعد دوسرے آسمان کی منزل طے ہوتی ہے، جس طرح 6666 یا جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں، ایک حافظ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام سنتا ہے۔ قرآن جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا چلا جا، اللہ کی عطا کرتا ہوا بلندیوں پہ چڑھتا چلا جا۔ جس طرح ایک آیت کا دوسری آیت کے مطابق فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ آ گیا، وہ فاصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ آ گیا۔ رب نے کہا جس طرح 6666 آسمانوں کی بلندیاں ہوگی، تیری برکتوں کا وہاں انتہا پہ ہوگا، اور پھر اس سے آگے اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کلام فرمائے گا، اعزاز بخشے گا۔ جو اللہ کے قرآن کو عمل کرتے ہوئے مانتا رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کہتا ہے اللہ سے تعلق کی بات، جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اطلع اللہ علی اہل الجنہ، اللہ رب العزت اہل جنت میں اپنے چہرے کو سامنے کریں گے۔ ایمان والا، یہ حافظ عامل جو ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، تو اللہ کے ساتھ تعلق کو امید کے ساتھ نبھاتا رہا، آج تیرے رب کا وعدہ ہے اللہ تجھے اپنا دیدار نصیب کروا دے گا۔ سامعین عزیز وقار، یہ کس کو ہوگا؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما، وادی نخلا کے اندر اڑتے ہوئے جنات کا ایک قافلہ گزرا، جنات کا ایک قافلہ گزرا۔ گزرتے ہوئے آقا علیہ السلام وادی نخلا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جہاں سے میں نے بات کو یہاں پہ آگے موڑا، یہاں کہتے ہیں نا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اس کے بیان میں جادو ہوتا ہے۔ وہ جب گفتگو کرتا ہے ساحر بیانی کرتا ہے، سحر بیانی کے اندر مشغول کر دیتا ہے سادی سی گفتگو کرنے والا، اپنے علم کے زور پہ گفتگو نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے قاری بننے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے گفتگو نہیں کرتا۔ جب دل سے گفتگو کرے گا اللہ دلوں کی گفتگو کو دلوں تک پہنچا دے گا، پھر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ کیا کہا؟ وادی نخلا سے جنات کی فوج کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی وادی نخلا میں تنہا بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ابی بن کعب آقا علیہ السلام کے ماننے والے، سرکار گھر سے نکلے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں اور مجمع کے اندر بیٹھ کر خود قرآن کی تلاوت کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ قرآن سنانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔
آج کوئی خطیب گفتگو کر رہا ہو نا، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، ہم کثرت سے گفتگو کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ معاف کرے اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کریں قرآن سنانے کی بھی اور قرآن سننے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس پہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آقا علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابی جی پڑھ رہے ہیں، محسوس ہوا پیچھے کوئی کھڑا ہوا، پلٹ کر دیکھا تو اس کو دیکھا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو دیکھ لیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، ایمان کی حالت میں جس نے مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں تک ہی نہیں، جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ دیکھا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ۔ اب استاد جی سامنے آ گئے، شاگرد کی کیا مجال، استاد جی کے سامنے اسی طرح پڑھے، ہاں سبق سنانا اور بات ہے۔ خاموش ہوئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابی جی اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری رکھو۔ آقا جی آپ کے سامنے، یہ مرید اپنی مراد کے سامنے، یہ مرید اپنے پیر کے سامنے، ابی یہ اللہ کا قرآن تلاوتیں جاری رکھ، میں گھر میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا، میں ہی نہیں، مومنوں کی مائیں ہی نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابی تجھ مجھے مبارک ہو، تیرے قرآن کی جب تلاوت جاری تھی نا، اللہ نے عرش معلیٰ سے تجھے مبارک ہو، اللہ نے سلام کا تجھے تحفہ بھجوایا ہے۔ آقا جی نے جب فرمایا نا، ابی زارو کتار رونے لگے، کہا میں ہی نہیں، مومنوں کی مائیں ہی نہیں، تجھے مبارک ہو، تو فرش پر تھا، اللہ عرش پہ تیرے قرآن کی سماعت فرما رہا تھا۔ اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا نا، ابی کہتے ہیں حل سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لے کے مجھے سلام کا تحفہ بھجوایا ہے۔ کہا نام سمک اللہ، تجھے مبارک ہو، اللہ نے عرش معلیٰ سے تیرا نام لے کر کے تجھے سلام کا تحفہ بھجوایا ہے۔ اور قرآن سے تعلق والو کتنے نصیب والے ہو، آغاز کرتے ہو گھر سے نکلتے ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حتی النمل فی جوہرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بلوں کے اندر، تمہیں نہیں پتا چونٹیاں کہاں کہاں ہیں، تمہیں نہیں علم، پاس جیب میں ہاتھ پہ کس وقت چونٹی چلی، سوئے اٹھتے ہو چونٹی نظر نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، چلتے چلتے توجہ کیجئے قرآن کی نسبت کے ساتھ جو تعلق والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ ایک روٹی ہو نا، روٹی کے رنگ کی چیونٹیاں بھوری چیونٹیاں، ایک ہے کالی چیونٹی،
ایک ہے بھوری چیونٹی، لاکھوں کی تعداد میں روٹی پہ چڑھ جائیں۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے فرمایا اس روٹی کو اٹھا کر ترکڑی میں رکھ کے، ترازو میں رکھ کے، سناروں کے سکیل پہ رکھ کے روٹی کا وزن کرو، لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں موجود ہوں گی، وزن کر لو، ایسے میں اسی روٹی کو جھاڑ کر کے جب دوبارہ وزن کرو گے حیران ہو جاؤ گے، جتنے گرام روٹی پہلی تھی نہ اس سے کم ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے کہا ذرہ، ذرہ ایک ہے ذرا، ایک ہے ذرہ۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ ذرہ جو تجھے خوردبین سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ عرش معلیٰ پہ رب تشریف فرما، مستوی ہے، یہ سارے زمین و آسمانوں کے فاصلے، رات سیاہ، رات کی تاریکیاں چھائی ہوئی، بادل چھائے ہوئے، پہاڑ کالی رنگت والے وہ چھائے ہوئے، غاروں کے اندھیرے چھائے ہوئے، غاروں کے اندھیروں کے، غاروں کے کالوں سیاہوں کے اندر، سیاہ راتوں کے اندر، سیاہ سوراخوں کے اندر جب تحت الثری کے اندر چیونٹی چلتی ہے، رینگتی ہے، اللہ عرش معلیٰ پہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت اس چیونٹی کو کہتا ہے فلاں مسجد ہے، اس مسجد کے اندر فلاں جگہ پہ حافظ عبد المجید صاحب تشریف فرما ہے، قاری ابوبکر صاحب تشریف فرما، عبد الوحید بٹ، مولانا احسان اللہ ضیاء، ابتسام بشیر شاکر، عمران رندھاوا، پاری مصطفیٰ، بھائی ارشد۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اور یہ بات اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نا اللہ اس چیونٹی کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر لے کر نکلے، پہنچے وادی نملہ کے اندر، چیونٹیوں کی وادی کے اندر۔ چیونٹیاں موجود ہیں، ان کے سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر نمی موجود نہیں، نمی کی بجائے خشکی ہے۔ چیونٹیاں نکلی رب سے دعا اور التجا کرنے کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ چیونٹیوں سوراخوں کے اندر چلے جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند ڈالے گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اسی چیونٹی کی آواز کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک اعلی مکبر الصوت بنا کر کے لاؤڈلی ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں ساتھیوں لوٹ جاؤ، ہم سے پہلے اللہ نے اپنی مخلوق چیونٹیوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیا ہے۔ نام لیا سلیمان علیہ السلام کا۔ اور مچھلی پانی کے اندر، والحوت فی الماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک شخص آیا اونٹنی پہ بیٹھا ہوا، وہ شخص اس تمازت کی شدت کی گرمی کی وجہ سے، الفاظ آتے ہیں جس طرح مٹی کالی ہوتی ہے اس کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا، 80-85 سال کے بابا جی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، کمر تھکان سے چور ہو چکی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، کہا عمر جی شام سے بابا جی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، بابا جی کے کہا بابا جی حکم،
فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح التحیات سنی ہے نا، مجھے وہ سکھا دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی، کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں سن لو، اللہ نے ان بابا جی کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب وہی تو آتی نہیں، عمر کیسے کہیں اس پہ جہنم حرام، اس پہ جنت حلال؟ ہمارے پاس تو دور دراز تک بھی سوچا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہی آئے۔ ہم ایسے ہی مفت میں بیٹھے بیٹھے، وہ بے ایمان ہے، وہ لعنتی ہے، اس کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے بارے میں تو نے کہا نا کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے جا اسے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ کھڑے ہوئے قسم کھا لی، کہا میں نے قسم ایسے نہیں کھا لی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے کو ٹچ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے، ٹچ کرنے والے کو۔ اور جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھائے، قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرے، قرآنی وظائف کو حفظ جان بنا لے، یہ جنات کی فوج کائنات کے امام سے سنتی ہے، اللہ کا قرآن سنتی ہے۔ بڑا طویل موضوع ہے، میں اختصار کے ساتھ حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ، وقت کی پابندی کا احساس ہے، ادراک ہے۔ کیا کہا جب سنا نا تو سردار کہتا ہے اتر جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ۔ پھر سونا اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ سرکار ذرا غور تو کرو، غور تو کرو کہ میں اس کی نسبت سے باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ مجھ سے سن رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں۔ اس سے بڑا نصیبوں والا کون سا گروہ ہو سکتا ہے جو براہ راست اللہ کے نبی سے اللہ کا قرآن سننے والا ہو؟ سامعین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی نظر سے دیکھیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نصیبوں والے ایسے ہی نہیں بنے، ان کو اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رویا کرتے تھے، زار و کتار، کہا کرتے تھے عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا۔ باپ جھڑکتا تھا، ناراض ہوتا تھا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتا ہے۔ اتر کر جنات بیٹھ گئے، پھر جنات نے اہل عرب کی گفتگو ہے ہی قرآن، اہل عرب اس لیے کہ قرآن پاک عربی کے اندر ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کو کہتے ہیں عربی میں نازل کیا، اہل جنت کی زبان بھی وہی، سب سے بہترین زبان بھی وہی، جامع زبان بھی وہی۔ اب جنات بیٹھے نا، میرا موضوع تکمیل کی طرف بڑھا، جنات جب بیٹھ گئے اللہ رب العزت کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو نظر نہیں آ رہے۔ پھر میرے اللہ کو عرش معلیٰ سے وہ جنات کی فوج نظر آ رہی ہے۔ یہ تو جنات ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پہ کسی درخت سے پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ کو پتے گرنے والے کا علم پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل امین آئے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی، آپ کہہ دیجئے آپ کی طرف رب نے وحی کی،
کس بات کی؟ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے اللہ کے قرآن کو سن لیا۔ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی جماعت نے آپ سے اللہ کے قرآن کو سن لیا ہے، اور کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے یہ عجیب تلاوت سنی، عجیب کتاب کا سنا، اور کیا کہا آگے؟ انا سمعنا قرآن عجبا، اور یہی ہے پیغام قرآن، یہی ہے عظمت قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو سیدھا کا سیدھا ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور کیا کہا؟ فآمنا بہ، جو قرآن اللہ کا نبی کی زبان سے سنا ہم سارے کے سارے اس پہ ایمان لے آئے، اور کیا کہا آگے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لن نشرک، لا نشرک نہیں، ہم ہرگز رب کی ذات کے ساتھ آج کے بعد عہد کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جب یہ کہا نا، اور آگے میری آج کی گفتگو کا یہاں سے آغاز ہوا تھا، وہیں پہ تکمیل کرنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ رب بڑا ہی بلند ہے جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ جس کی کوئی اولاد ہے۔ میری کرسمس والو سنو، آقا علیہ السلام کے سامنے سوالات آئے، آقا علیہ السلام تک سوالات پہنچے، کعب بن اشرف، ہوئی بن اخطب، کبھی یہودیوں کی طرف سے، کبھی منافقوں کی طرف سے، کبھی غیر مسلموں کافروں کی طرف سے مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان سوالوں کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اکثر سوال ایسے ہوتے تھے جن کے آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو پہلے علم نہیں ہوتا تھا۔ کئی سوالات، یہاں وقت کی قلت ہے، میں احساس دلا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ سونے نبی دا فرمان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، ایک شخص آیا، یہ بات ملا کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں انشاءاللہ۔ کہتا سرکار میں مسلمان تو نہیں، آپ سے کچھ سوالات ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں، اب اس سوالوں کا پتہ نہیں۔ آقا علیہ السلام شاہ ہوتے ہیں سوالوں کا جواب دے دوں گا مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا کہا آگے سے؟ کہا مسلمان ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات ہے، ہاں فائدہ ضرور ہوگا۔ کہا آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ کا فیصلہ کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ زمین و آسمانوں کے تذکرے آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا اللہ اپنی انگلی پہ آسمانوں زمینوں کو لپیٹ لے گا، پھر حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ زمینیں اور آسمان جو انگلی پہ لپٹ گئی اللہ کی، اور پھر رب کے ہاتھ کی بات ہے نا، مطویات بیمینہ، سیدھا ہاتھ۔ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے سیدھے ہاتھ پہ تو یہ لپٹ گئی، الٹے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ میرا رب وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، بڑی سے بڑی ہستی کا بھی سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، ایک الٹا ہاتھ ہوتا ہے، ایک یمین ہوتا ہے، ایک یسار ہوتا ہے۔ رب کی ذات ایسی لا شریک ہے، ہما کلتان یمینان، رب کے دونوں ہاتھ ہی بائیں ہیں، اللہ کا ایک ہاتھ بھی دایاں نہیں بن سکا، دونوں دائیں ہاتھ، ہما کلتان یمینان، رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، الٹا ایک ہاتھ بھی نہیں، یعنی رب کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں۔ مخلوق کے لیے ایک سیدھا ہاتھ، ایک الٹا ہاتھ، ایک دایاں ایک بایاں، رب کے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب نے سیدھا رکھا ہے، ایک ہاتھ کے اندر بھی رب کے کوئی کمی واضح اور ثابت نہیں کر سکتا۔ سامعین عزیز وقار، کہا جب زمین لپٹ جائے گی، آسمان لپٹ جائیں گے،
سونے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ او تو لپٹی ہوئی زمین کی بات نہ کر، اللہ حشر کے میدان کے لیے مضبوط زمین کو پیدا فرمائے گا، اللہ زمینوں کو تبدیل کروا کر نئی زمین کو اللہ پیدا فرما دے گا۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے پھر بتائیے اللہ اس زمین کے اندر پھر جب اللہ فیصلے فرمائے گا جنت میں اللہ سب سے پہلے کن کو داخلہ عطا فرمائے گا؟ کہا جنہوں نے دنیا کے اندر رب کی توحید کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے، محبت کے لیے ماریں کھائی ہوں گی نا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ہوگا، وہ دنیا کے اندر غریب تھے، فطوبى للغرباء، وہ غریبوں کے لیے اللہ جنت الفردوس میں سب سے پہلے غریبوں کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر یہ تو بتائیں کہ جنت کے اندر اللہ جن کو داخلہ عطا فرمائے گا سب سے پہلے ان کو ناشتے میں اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا مچھلی کی بنی ہوئی کلیجی سے اللہ آنے والے مہمانوں کی تواضع فرمائے گا، جو جنت کے پانیوں کے اندر اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی وہ آج بھی تیر رہی ہے۔ سونیا دوپہر کے وقت پھر اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ کہا جنت کی چراگاہوں کے اندر، کھیتیوں کے اندر ایک بیل تیار ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت دوپہر کے کھانے میں اللہ جنت الفردوس میں آنے والوں کو اللہ خود عطا فرمائے گا، اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ کہا سونے پھر ایک اور بات بتا دیں، وہ سوائے نبیوں کے کسی کے علم میں نہیں آ سکتی۔ کہا کیا؟ کہا کبھی بچے کی پیدائش، کبھی بچی کی پیدائش، اس کی وجہ اور سبب کیا؟ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ کہا کمر کی طرف سے نکلنے والا پانی، پسلیوں سے نکلنے والا پانی، یہ پانی ایسا ہے اگر سفید رنگت والا ہوگا زرد پہ غالب آ جائے گا اللہ بیٹا عطا فرما دے گا، اگر وہ پانی سفید رنگت والے پہ زرد غالب آ جائے گا اللہ بیٹی عطا فرما دے گا۔ جب یہ سنا نا تو سننے کے بعد ایمان لے آیا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سونیا اتنی کمال باتیں، ان کا تو ہمیں پہلے علم ہی نہیں تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان باتوں کا مجھے بھی پہلے علم نہیں تھا۔ پھر سونے کیا ہوا؟ کہا یہ سوال کرتا جا رہا تھا، جبریل امین میرے پاس تشریف فرما تھے، وہ رب سے پوچھتے جا رہے تھے، میرے اللہ جبریل کو بتا رہا تھا اور جبریل امین میرے کان میں بتا رہا تھا، میں اس کے سوالوں کا جواب دیے جا رہا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب دیکھیے جبریل امین وہی لے کے آئے، کیا کہا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی بیٹی نہ بیٹا نہ بیوی، اسباب ہی نہیں۔ اب سوال پھر اکٹھے ہو کر کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا پانی کی جھاگ سے، اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا دھوئیں سے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے، جنات کو پیدا کیا رب نے نار سے، آگ سے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کیسے پیدا ہوا؟ اللہ رب العزت کی ماں حسب و نسب کیا ہے؟ حسب نامہ یہ ہے کہ یعنی ماں آمنہ سے لے کے بی بی حوا تک، اور نسب نامہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک۔ اب محترم حافظ عبد المجید صاحب یہاں تشریف فرما، ان کے بیٹے ہیں شعیب، ان کے بیٹے ہیں عبد الوحید، ان سے پوچھا جائے آپ کے بابا جانی کا نام حافظ عبد الوحید، حافظ عبد المجید صاحب، ان سے پوچھا جائے میرے والد صاحب کا نام، میرے دادا کا نام، جہاں تک ممکن ہے یہ نسب نامہ ہے، والدہ محترمہ کا نام جہاں تک یاد ہے یہ حسب نامہ ہے۔ جب پوچھا گیا حسب نامہ نسب نامہ، وجہ یہ تھی وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے باپ کون ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں کہا یہی تو عقیدہ ہے جو آپ کی رگوں تک کیک کی شکل میں پہنچایا جا رہا ہے۔ میری کرسمس اللہ نے جنا، کس کو جنا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ اس کے تذکرے کے حوالے سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔
دنیا میں جس کا باپ نہیں تھا کہا کہ یہ رب العزت کی اولاد ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، ہم نے کہا نور من نور اللہ، ہم نے یہ کہا. اور سامعین باتیں بڑی کرنے والی ہیں، مگر مجھ سے بات جو آئیں گے یقیناً علمی اور خطابت کے اعتبار میں اصل اور مفصل خطاب تو وہ فرمائیں گے. میں تو تمہیدی کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ زمین، پھر سوال ذہن میں رکھ لیں، زمین جھاگ سے، پانی کی جھاگ سے، آسمان دھوئیں سے، نوری فرشتے نور سے، جنات نار سے، آگ سے. بتائیے اللہ کا حسب و نسب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما، وہ میرے رب کی طرف سے پیغام آیا، جبریل امین سلام لائے. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرما دیا. کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، ایک ہے واحد. واحد کا ترجمہ ہے ایک، احد کا ترجمہ ہے یکتا تنہا. اللہ کی ذات ایسی ہے جہاں رب آ جائے گا اس کی جمع ارباب ہے. رحیم آئے گی، رحما ہے. رحمان آئے گا، رحمان بھائی ادھر آؤ. یہ ہے اسم نکرہ، اسم معرفہ ہے. الف لام لگے گا، جہاں الف لام لگ کر الرحمن آئے گا وہ رب کا صفاتی نام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے بڑے سونے نام ہیں، انہی ناموں سے پکارو. اور رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے ناموں کو اس کی صفتوں کے ساتھ عمل کی نیت سے من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. قل هو اللہ احد، یہ اللہ جو ہے نا، اللہ، اس کی آپ کو تفریق نہیں مل سکتی، اس کا آپ کو تثنیہ نہیں مل سکتا، اس کا آپ کو جمع نہیں مل سکتا. وجہ اللہ رب کا ارباب، رحیم یا رحمان کا رحمہ. آپ غور کیجئے، اللہ کا نام لے کر کے اس کی صفت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. روئے زمین پہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، زرتشت ہو، ہندی ہو، سکھ ہو، آپ کسی کو کہیں گے رحیم بھائی ادھر آؤ، وہ صفت ہے. اور الف لام کے بغیر بلاؤ گے رحیم بھائی آ جاؤ، اختلاف نہیں ہو سکتا. حلیم، عبد الحلیم، اختلاف نہیں ہو سکتا. روئے زمین کے کسی جگہ پہ کسی کو کہو گے اللہ ادھر استغفر اللہ معاذ اللہ، اسی مذہب کے لوگ کہیں گے بدبخت، اس کی ذات کے ساتھ شرک کی بات نہ کر. اللہ کی جمع کوئی نہیں. اسی لیے سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ تنہا، وہ یکتا ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اور سامعین ذی وقار توجہ کیجئے، جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ جنات نے کہا ہم نے شرک نہیں کرنا، تو اشرف المخلوقات ہے. جنات تیرے تابع، فرشتے تیرے تابع، نباتات تیرے لیے، جمادات تیرے لیے، حیوانات تیرے لیے، اور تو صرف رب کے لیے. یہ نیت پکی کر لو، اللہ جی یہ گھر بھی تیرا، یہ در بھی تیرا، اور عبادت کے لیے یہ سر بھی تیرا. اور سامعین ذی وقار، اکثر تقریروں کے بعد میں ایک توحیدی کلمات کہا کرتا ہوں. دو شعراء نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا.
اصل میں یہ ہندوستان کے ایک شاعر تھے، ان کا یہ کلام ہے، اور یہ کلام ایسا کمال اور وزن والا ہے، اس کو پنجابی میں پڑھے تب بھی، اردو میں پڑھے تب بھی یہ بڑا ہم وزن ہے، کافی حد تک مجھے زبانی یاد ہے، مگر آج میں چاہتا ہوں جس طرح وہ کلام ہے، اگر وہ پرچی میں نوٹ کر کے لایا تھا، اگر جیب سے نکل آتی ہے اسی پرچی، شکر اللہ کی ذات کا مل گئی، تو یہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اسی پہ عقیدہ مرکوز کر لیجئے، اسی کو محور منبع اور مرکز سمجھ لیجئے۔ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے۔ اور کیا کہا؟ سجدے کرے ملائک حوریں بھرے سلامی، بعد از خدا کہ تو ہے یہ مرتبہ بلانا۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر توجہ کیجئے، جو الفاظ ہیں ان پہ توجہ کیجئے، اللہ سے دعا کریں اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، بر چشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ جن بچوں نے حفظ کیا، جن اساتذہ نے حفظ کروایا، جنہوں نے اعانت کروائی، اللہ سے دعا ہے اللہ دین کے مسافروں راہیوں کی مدد فرما۔ اللہ یہ محفل تیری عظمت، تیری نسبت کی طرف، تیرا ہی قرآن، تیرا ہی کلام، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تیرے سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں، تیرے سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا نہیں۔ یہ محفل اللہ والوں کی ہے، اللہ ان اللہ والوں میں ہی سے کسی ایک کے دل کی دھڑکن سن لے، ہم سب کو فائدہ پہنچا دے، کسی ایک کی دعا کے ذریعے تیری بارگاہ تک جو لفظوں کا انتخاب پہنچے، اللہ سننے کے بعد تجھ سے دعا ہے کہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں، بڑے ہی خطا کار ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، مانگت ہے، سوالی ہے۔ اللہ اس محفل کے اندر دعائیہ جملے میرے سارے محترم کہیں گے، مگر اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بے شک اگر اپنے گناہوں کو دیکھیں، سچی بات یہ ہے اللہ تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی تیری رحمت بڑی ہے، اللہ تجھ سے یہی تو دعا ہے، یہی تو الجنا ہے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر اللہ جی تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنی طلب کے اندر، محبت کے اندر، اپنی رحمتوں کے بدلے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور یہ دل سے کہا کریں۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو سکتا ہے کوئی ایک بچہ معصوم ابھی تک وہ معصوم ہے، ہو سکتا ہے میری کوئی بیٹی، میری کوئی بہن، میرا کوئی بزرگ ایسا ہو جس کی اللہ رد نہیں کرتا، اور ہم زندوں کے وسیلے کے قائل ہیں، دعاؤں کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور دل سے دعا کریں، ہمارا بگڑنا کچھ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی آمین کا آپ کو شاید انتظار نہ ہو، مجھے، میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے،
دل سے کہہ دیں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب قبرستانوں میں کئی ایسے ہیں جنہیں کوئی جاننے والا نہیں، ان کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ روئے زمین پہ جتنے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں اللہ سب پہ رحم فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ کئی مریض ایسے ہسپتالوں میں گھروں کے اندر جن پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، کیوں؟ روئے زمین پہ دوا خانے تو موجود ہیں، شفا خانہ صرف رب کے پاس ہے۔ اللہ جی اپنے شفا خانے سے ہم روحانی اور جسمانی طور پر جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم پردیسیوں کی، مسافروں کی، تیری راہ کے مسافر ہیں، تیرے دین کے راہی ہیں، مجھ سمیت جتنے سارے موجود اور جو یہاں نہیں موجود، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ میں شکر گزار پھر ایک مرتبہ حضرت قاری ابوبکر صاحب کا، اپنے چھوٹے بھائی میرے عزیز عبدالوحید صاحب کا، بھائی ارشد ہیں خواجہ صاحب، میں آپ کے سارے چہروں سے کثرت سے واقف ہوں، اس کے باوجود مجھے جب بھی حکم ہوتا ہے آپ کی زیارت کا اللہ موقع عطا فرما دیتا ہے۔ میرا گھر ہی نہیں یہ در بھی الحمدللہ ہمارا اپنا ہے۔ اس مسجد سے بھی بہت بڑا تعلق، اس کے سنگ بنیاد میں ہمارے والد صاحب کا ایک ہاتھ ہونے کے باوجود بڑا عمل دخل ہے، اور ہم تو وہ مزدوری کر رہے ہیں جس مزدوری کا آغاز ہمارے بابا نے یہاں سے کیا تھا، اور اللہ زندگی دے، اللہ صحت دے، ہم آخری سانس بھی ہوگی اللہ کی ذات گواہ ہے صرف اس کی رضا کے لیے، کسی مالی مفاد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی ضرورت کے نہیں، آپ کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی، آخری سانس بھی حاضر ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔